نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص نماز عصر کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سورت عصر کے بعد پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کے تنازعات کو دور رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے۔ یہ سورت دولت اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس سورت کو روزانہ ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد لازمی پڑھے۔ یہ وہ سورت ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز عصر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم میں سے لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز عصر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز عصر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عصر کی نمازیں خیر و برکت سے معمور ہیں۔ ان دو نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عصر اور فجر کی نمازوں کے ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو ان دو نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن و حدیث سے بھی نماز عصر کی قرات و تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے عصر کے وقت اور نماز عصر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، بے شک عصر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہور ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر عصر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت عصر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے۔ یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے۔ اس سے ایمان بڑھتا ہے اور دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے کہتے ہیں کہ وقت نہ یقین جانے۔ تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں برکت ڈالتا ہے۔ آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گی اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے ہیں ان کو لایا جائے گا۔ سورہ بقرہ اور سورہ عمران پیش پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی، اپنی چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔
قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھرے، لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور اس ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا میں ہے۔ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، لیکن الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن یاد کرنا، اس کو حفظ کرنے اور اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے لیے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً مل جائے گا، لیکن قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی، یہ تو صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے اور اس کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس میں بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایات کو سمجھنے والے کتنے تھوڑے، بالکل تھوڑے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر ہی نہ پڑھا کرے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں، تاکہ وہ اس کے اصل مقصد اور نزول و ہدایت کو بھی حاصل کر سکیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی و منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف و حقائق اور اس کے اثرات و غم سے واقفیت حاصل کرنا ہے، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے اور اسی بنا پر قرآن کے مطالب و معنی سے ناآشنا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ قرآن سے گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کی انفرادی اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈلے گی، ان کے شب و روز کے معمولات قرآنی ہدایت کے تابع نہیں، وہ مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی، ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی، جس سے قرآن اولیٰ کے مسلمان بہرگیاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں، اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں، اور ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں ان سے پہلے علم دیا گیا، ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے اور کہتے کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفسی طاری ہو جاتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول آپ پر ہی ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور اس آیت کریمہ بس کیا حال ہوگا جس وقت کے ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیے یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن پاک کرتے، سوچ اس قدر متاثر ہوتے اور دیگر سامعین کو بھی مسحور کر دیتے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کی یہ واقعہ ہمیں محو حیرت و استعجاب میں ڈالنے کے لیے
کافی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رکت امیز تلاوت سے محفوظ ہوتے اور اس حد درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے۔ تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار بہہ پڑتی۔ صحیح بخاری: اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تلاوت قرآن پاک وہ مبارک پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم طبع انس و جن مضطرب بے چین رہتے ہیں، بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہو، وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون نہیں پا سکتے۔ اس لیے باری تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر بامشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ و عرفہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا گیا ہے یہ سورہ رحمان ہے، اور وہ مبارک تسبیح اللہ تعالیٰ کی بابرکت ناموں کی تسبیح ہے۔ سورہ رحمان اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے رحمان نام ہے، جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورہ رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام رکھا گیا۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورہ رحمان ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت لگانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسے نہیں ہیں جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے یہ کہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتلاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورہ رحمان اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانے ہیں۔ دنیا کی اس تیز رفتاری، بے یقینی اور فتنہ انگیز دور میں ایک ایسا سہارا، ایک ایسا ذریعہ جس کے ذریعے انسان اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑ سکے، اپنے بکھرے ہوئے خوابوں کو پھر سے سجا سکے اور اپنی بند ہوتی راہوں کو کھول سکے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کی ہر سورت میں اپنے اندر ایک منفرد تاثیر اور مخصوص روحانی فیض موجود ہے۔ ان میں سے ایک سورت ایسی ہے جو صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی رحمت، اس کی نعمتوں اور اس کی قدرت کا عظیم الشان بیان ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سورہ رحمان کی۔ سورہ رحمان کو قرآن کا دل، رحمتوں کی جھلک اور نعمتوں کا آئینہ کہا جاتا ہے۔ یہ سورت وہ سحر انگیز روحانی تحفہ ہے جو دلوں کو سکون دیتی ہے، ذہنوں کو روشنی عطا کرتی ہے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط ترین بنا دیتی ہے۔ خاص طور پر جب اسے نماز عصر کے بعد پڑھا جائے تو یہ سورت ایک ایسا عمل بن جاتی ہے جس کے بارے میں بزرگان دین، اولیاء کرام اور علماء نے عجیب و غریب کرامات اور اثرات بیان کیے ہیں۔ یہ دعویٰ صرف زبانی نہیں بلکہ روحانی تجربات، مشاہدات اور محدثین مفسرین کے اقوال سے ثابت ہے کہ جو شخص نماز عصر کے بعد سورہ رحمان کو پڑھے اور اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو خود سنبھال لیتے ہیں۔ اس کے رزق میں کشادگی، اس کے دل میں سکون، اس کی زندگی میں آسانی اور اس کی دعا میں قبولیت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ہم سب کو زندگی میں ایسے لمحات کا سامنا ہوتا ہے جہاں ہم بے بس ہو جاتے ہیں،
ہماری عقل و تدبیر جواب دے جاتی ہے اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو یاد آتا ہے کہ اب صرف اللہ ہی کافی ہے، اور سورہ رحمان اس یاد کو ایک نوری شکل عطا کرتی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی نام الرحمن سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا۔ وہ ذات جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو خطاؤں پر پردہ ڈال کر بھی نوازتا ہے، جو نافرمانی کے باوجود بھی نعمتوں کی بارش جاری رکھتا ہے۔ اب ذرا اس روحانی حقیقت پر غور کریں۔ اگر کوئی بندہ نماز عصر کے بعد سچے دل سے سورہ رحمان پڑھے اور اس کے بعد یہ نیت کرے کہ اے اللہ، میں اپنا ہر کام آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ میرے معاملات خود سنبھال لیجئے، تو کیا اللہ جیسا کریم، رحیم، عظیم رب اس کی سنوائی نہ کرے گا؟ یقیناً کرے گا، کیونکہ وہ تو خود فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 156۔ یہ سورت انسان کو نہ صرف اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے، بلکہ یہ بھی باور کراتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت اس سورت میں 31 بار دہرائی گئی، جو اس بات کا اظہار ہے کہ انسان کو بار بار یاد دلایا جائے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرے، شکر ادا کرے اور اپنی پریشانیاں اسی کے حوالے کر دے، جو رحمان و رحیم ہے۔ سورہ رحمان کے اثرات پر بزرگان دین کے اقوال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا حسن ہوتا ہے اور قرآن کا حسن سورہ رحمان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جو شخص سورہ رحمان کو مستقل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں رحم فرماتے ہیں اور اس کے دل سے خوف، غم اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کا کہنا ہے کہ سورہ رحمان کو عصر کے بعد پڑھنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں اپنی فریاد پہنچا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر فریاد کو بغیر کسی رکاوٹ کے شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو شدید مالی تنگی کا شکار تھا، اس نے کسی اللہ والے سے مشورہ کیا۔ اسے یہ عمل بتایا گیا کہ نماز عصر کے بعد سورہ رحمان پڑھو اور اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دو۔ اس نے یہ عمل مسلسل 21 دن کیا۔ نہ صرف اس کا قرضہ اتر گیا، بلکہ ایسی جگہ سے رزق ملا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اسی طرح ایک ماں نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے سورہ رحمان کو عصر کے بعد روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ چند دنوں میں ایسا رشتہ آیا جو نہ صرف دیندار تھا بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی بہت بہتر تھا۔ محترم ناظرین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مستقل نہیں۔ ہمارے خاندان، دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت بھی ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورہ رحمان ہمیں بار بار اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورہ رحمان کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا رزاق یا فتاح یا علیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ عمل کر کے آپ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی عطا کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اس سے پیار کرتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی طور پر کیجئے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی خواہ کتنی ہی الجھی ہوئی پریشانیوں سے بری اور ناممکنات میں گھری ہوئی کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے اللہ کے حضور جھک کر اپنی فریاد پیش کرتا ہے تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت
اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتی ہے۔ سورہ رحمان جو کہ رب رحیم کے کلام کا نہایت حسین پر نور اور محبت سے لبریز حصہ ہے، انسان کو اس رحمت الہی سے جوڑ دیتی ہے جس میں مایوسی، خوف اور محرومی کا کوئی تصور نہیں۔ خاص طور پر جب بندہ نماز عصر کے بعد اس سورت کو دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا وہ اپنے بوجھ کو رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، اور رب وہ بوجھ ایسے اٹھاتا ہے کہ زندگی آسانیوں میں ڈلنے لگتی ہے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت تدبیروں میں نہیں بلکہ توکل میں ہے۔ اصل کامیابی محنت کے ساتھ رب پر بھروسہ کرنے میں ہے، اور اصل سکون اسی وقت ملتا ہے جب دل کہتا ہے کہ میں نے اپنا ہر کام اللہ کے ذمے لگا دیا۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے اس کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے تو دروازے کھلنے لگتے ہیں، ناممکن ممکن بننے لگتا ہے، اور بند راستے کھل کر شاہراہوں میں بدل جاتے ہیں۔ بس اے سننے والے، آج سے عہد کر لو کہ زندگی کی ہر شام، خاص طور پر عصر کے بعد کا لمحہ، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ایک راز کی طرح ہو، ایک ملاقات ہو جس میں تم سورہ رحمان پڑھو اور دل سے کہو کہ اے اللہ، میرے سب کام آپ کے سپرد، آپ ہی میرے وکیل، کارساز اور مددگار ہیں، اور پھر دیکھنا کیسے وہ رب تمہیں تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ ہر قدم پر تمہارا ساتھی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔